بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ اہل بیت علیہم السلام ہے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع، اور اس موضوع کو اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے ایک جانی پہچانی شخصیت جناب مرزا محمد علی انجینئر صاحب نہج البلاغہ کے خط 31 کے 2 جملات کو لے کے کہہ رہے تھے کہ جناب امیر علیہ السلام نے تو جناب امام حسن مجتبیٰ کو منع کیا ہے کہ وسیلہ نہ بناؤ، اور شیعہ جو ہیں وہ یہ وسیلہ بناتے ہیں اور وہ وسیلہ بناتے ہیں، جو کوئی معقول انداز گفتگو ان کا نہیں تھا۔ بہرحال ہم اپنے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے کہ وسیلہ کیا ہے اور وسیلے کا حکم قرآن مجید میں کہاں ہے۔ ہم نے کہیں عرض کیا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب یوسف اور جناب یعقوب کا قصہ بیان کیا، اور اس میں جناب یوسف کے بھائی جب اپنی خطا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اپنے بابا کے پاس آتے ہیں، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 ہے۔ وہاں آ کے کہتے ہیں کہ بابا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین، سے یہ سورہ یوسف کی آیت 97 ہے۔ اے بابا ہم نے غلطی کی ہے اور آپ ہمارے لیے رب سے دعا کریں، طلب استغفار کریں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، جناب یعقوب فرماتے ہیں میں اللہ سے آپ کے لیے درخواست کروں گا۔ اب یہ نبی کے بیٹے آتے ہیں اور ان کو بھی معلوم تھا کہ گویا نبی بھی وسیلہ بنتا ہے، اور پھر فقط جناب یعقوب نے خاموشی نہیں کی بلکہ کہا کہ میں اس کو قبول کروں گا اور رب سے دعا مانگوں گا۔ تو بہرحال یہ کوئی وسیلہ، چونکہ اگر آپ کہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس آیت کو موضوع بنائیں تو پھر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں۔ اب یہ جناب یوسف کے بھائیوں اور جناب یعقوب کے قصے کو کیا کہیں گے؟ ہم آتے ہیں اس طرف، ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ غیر جعفر سبحانی نے وہابیت کے رد میں ایک کتاب لکھی، اور بہت اچھی کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے، اور اس میں انہوں نے ایک باب بنایا ہے پورا توسل کے حوالے سے۔ وقت ہوا تو عرض کریں گے یا کسی اور وقت اس پہ تفصیل سے عرض کریں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا سکھائی ہے، اور جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ وضو کرو، نماز 2 رکعت پڑھو اور دعا کرو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ۔ یہ الفاظ ہیں۔ اب اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یہ اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں اس کو جناب عثمان ابن حنیف سے نقل کیا گیا ہے، اور یہاں اس میں پھر روایت کے حوالے سے کہ یہ سند کیسی ہے، آغا نے سند پہ بھی ایک بحث تفصیلی کی ہے، اور بہت سارے افراد کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اور ایک آیت استاد محترم نے یہاں پیش کی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ سورہ بقرہ کی آیت 37 فرماتے ہیں کہ یہاں طبرانی نے معجم صغیر، حاکم نے شیپوری مستدرک کے صحیح میں، ابو نعیم اصفہانی وغیرہ نے بہت سارے حوالے دے کے کہتے ہیں کہ جب جناب آدم سے ترک اولا ہوا تو جناب آدم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور سوال کیا، فقال اسألک بحق محمد الا غفرت لی، فاوحى اللہ الیہ ومن محمد فقال تبارک اسمک۔ اب یہ پہلا جملہ جو ہے وہ بحق محمد، یہ بہت سارے اہل سنت کتابوں میں موجود ہے کہ جناب آدم بحق محمد کا جملہ کہہ رہے ہیں۔ اب ہم جس موضوع کو لے کے آئے ہیں کہ آل محمد وسیلہ ہیں، تو جناب امیر علیہ السلام کے نہج البلاغہ سے ہٹ کے ہم آج ایک کتاب جس پہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے اور اس کی اسناد تفصیل سے ابتدا میں درج ہیں، صحیفہ سجادیہ، یہ صحیفہ کاملہ۔ اپنے جوانوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس کو دیکھیے، اور پھر اگر فرصت ہوئی تو ہم انشاءاللہ باقی امور کی طرف آئیں گے۔ صحیفہ سجادیہ میں اگر یہ مرکز افکار اسلامی کی اشاعت صحیفہ سجادیہ ہے، اس میں اگر دعا نمبر 47 جو دعائے عرفہ کے عنوان سے ہے، اب عرفات میں مانگی جانے والی دعا میں بھی جناب امام زین العابدین اللہ کے سامنے آل محمد کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ بس اسی جملے پہ یہ دعا نمبر 47 کو دیکھیے، یہاں صفحہ نمبر 419 ہے، اس پہ لفظ واضح استعمال کیے ہیں امام نے،
رب صلی علی عطاء باہل بیت الذین اخترتہم لامرک، پروردگار پیغمبر کی اہل بیت اطہار پر رحمت نازل فرما جنہیں تو نے امر دین و شریعت کے لیے منتخب فرمایا، اپنے علم کا خزینہ دار اور اپنے دین کا محافظ، اور زمین میں اپنا خلیفہ و جانشین اور بندوں پر اپنی حجت بنایا۔ یہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے الفاظ ہیں، صحیفہ سجادیہ ہے، دعا 47 ہے، صفحہ 419 ہے۔ اور جنہیں اپنے ارادہ ازلی سے ہر قسم کی نجاست و آلودگی سے پاک و صاف رکھا۔ اب یہ الفاظ ہیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، وَجَعَلْتَهُمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْكَ وَالْمَسْلَكَ إِلَى جَنَّتِكَ۔ کوئی پوچھے آپ سے کہ کہاں آل محمد نے خود کو وسیلہ قرار دیا ہے؟ چونکہ جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ نمبر 108 میں 10 وسیلے بیان کیے ہیں، 10 وسیلے۔ بہرحال ان کی طرف ہم نہیں آتے اس وقت۔ یہاں جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے آل ابا کو اہل بیت اطہار لفظ ہیں، علی عطاء باہل بیت ہی، پیغمبر اکرم کی اہل بیت وہ پاک و پاکیزہ جنہیں تیری ذات نے اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ اور جنت تک آنے کا راستہ قرار دیا ہے۔ یہ دعائے عرفہ ہے۔ اب اسی دعا کے یہ لفظ وسیلہ استعمال کیا امام نے، پھر ابھی یہاں توجیحات کوئی نہیں چلیں گی، اور تمام اہل بیت کو جو اطیب اور پاک و صاف ہیں ان کو وسیلہ قرار دیا۔ یہ لفظ وسیلہ اگر آپ اگلے صفحے پہ جائیں گے، اسی دعا کا صفحہ 420 تفصیلی دعا ہے یہ، اس میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انک ایدت دینک فی کل اوان بامام۔ ہم کسی وقت عرض کریں گے کہ یہیں یا علی مدد لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ جناب امیر علیہ السلام وہ پہلے امام ہیں۔ یہاں چوتھے امام فرماتے ہیں بار الہ تو نے ہر زمانے میں ایک ایسے امام کے ذریعے اپنے دین کی تائید فرمائی ہے، اب تائید کی جگہ پہ مدد فرمائی ہے، جسے تو نے اپنے بندوں کے لیے نشان راہ قرار دیا اور شہروں میں مینار ہدایت بنا کر قائم کیا، جبکہ تو نے اپنے پیمان اطاعت کو اس کے پیمان اطاعت سے وابستہ کر دیا۔ یہ ہے دیکھیے وسیلے کی جگہ پہ لفظ ذریعہ استعمال کیا امام نے، جس سے اپنی رضا و خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا۔ ہر دور میں امام ہونا چاہیے، اور وہ امام فرماتے ہیں وَجَعَلْتَهُ الذَّرِيعَةَ إِلَىٰ رِضْوَانِكَ، اے پروردگار ہر دور کے اس امام کو تیری ذات پروردگار نے تیری رضائیں خریدنے کے لیے ذریعہ بنایا ہے۔ اب سب کو کہہ لیجئے سب پہ رب راضی ہے، لیکن رب کی رضات کے لیے جیسے وہ مشہور حدیث ہے کہ جس سے جناب زہرا راضی ہوں وہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو یہاں جناب امام فرماتے ہیں جس سے امام راضی ہوگا، اس لیے کہ امام ذریعہ ہے۔ وَجَعَلْتَهُ الذَّرِيَّةَ إِلَىٰ رِضْوَانِكَ وَافْتَرَضْتَ طَاعَتَهُ۔ آگے ہم اس میں زیادہ نہیں رکنا چاہتے، آگے آپ جملہ دیکھیے فَهُوَ عِصْمَةُ الْعَائِزِينَ۔ جناب امام فرماتے ہیں کہ وہ امام جو ہر وقت میں ہونا چاہیے، وہ پناہ طلب کرنے والوں کے لیے سر و سامان حفاظت، لاعز پناہ گاہ ہے ان کے، کہف المؤمنین اہل ایمان کے لیے جائے پناہ ہے، عروۃ المتمسکین وابستگان دامن کے لیے مضبوط سہارا ہے، اور تمام جہان کی رونق و زیبائش ہے۔ یہ امام کے لیے، ہر وقت کے امام کے، ہر زمانے کے امام کے لیے یہ امام نے فرمایا کہ وہ ذریعہ ہوگا۔ اب اگر اسی دعا کے صفحہ 425 پہ آپ چلی جائیں دعائے عرفہ کے حوالے سے، تو صفحہ 25 پہ امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں بحق من انتجبت من خلقک، اے پروردگار تجھے اس کا حق کا واسطہ، میں تجھے اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں۔ مفتی جعفر حسین مرحوم نے جو ترجمہ کیا، بحق من انتجبت من خلقک، تجھے اس کا واسطہ جسے تو نے اپنی مخلوقات میں سے چن لیا ہے، منتخب کیا ہے۔ اور پھر آگے سلسلہ جو ہے وہ امام نے جاری رکھا۔ اب یہ ہے بحق من انتخبتا، یہ جناب پیغمبر اکرم کے حق کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ 3 حوالے اس ایک دعا سے ہم نے عرض کیے۔ اگر ہم ایک اور حوالہ اسی صحیفہ سجادیہ کا صفحہ نمبر 496 ہے، یہ جو ملحقات دعا ہیں، دعا نمبر 4 ہے، آل محمد کی عظمت بیان کی ہے اس میں۔ یہاں ایک لفظ عرض کر دیں، امام فرماتے ہیں وَخَصَّصَهُمْ بِالْوَسِيلَةِ،
یا خصصتہم بالوسیلہ، دونوں قسم کے نسخے ہیں۔ اے پروردگار تو نے ان کو وسیلہ بنا کر امتیاز خاص بخشا ہے۔ یہاں بھی لفظ کیا ہے؟ خصصہم بالوسیلہ، آل محمد کو تیری ذات نے مخصوص کیا ہے وسیلے کے طور پر۔ اب موضوع کیا ہے؟ اہل بیت اللہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ۔ آخری بات یہ صحیفہ سجادیہ کے صفحہ نمبر 202 سے ہم عرض کر رہے ہیں، یہ ایک الگ دعا ہے، دعا نمبر 13، جو حاجات طلب کرنے کے لیے امام نے دعا یہ تعلیم فرمائی، خداوند عالم سے طلب حاجات کے سلسلے میں حضرت کی دعا۔ اب اس دعا کے بالکل آخری حصے جناب امام فرماتے ہیں کہ دعا سکھانے کے بعد امام فرماتے ہیں حاجتیں طلب کریں، اس مقام پر اپنی حاجتیں بیان کرو، پھر سجدہ کرو اور سجدہ کی حالت میں یہ کہو۔ قربان امام علیہ السلام کے تعلیم توحید سکھانے کا، سجدے میں جاؤ اور سجدے میں سر رکھ کے یہ دعا کرو، فضلک آنسنی، تیرے فضل و کرم نے میری دل جمعی اور تیرے احسان نے رہنمائی کی، اس وجہ سے میں تجھ سے تیرے ہی وسیلہ سے اور محمد و آل محمد کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں۔ فَأَسْأَلُكَ بِكَ وَبِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ، مفتی جعفر حسین مرحوم نے ذرا لفظ دہرا دیے ہیں، اگر آپ اصل عربی کو دیکھیں گے تو فَأَسْأَلُكَ بِكَ وَبِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ صلواتک علیہم ان لا تردنی خائبا، کہ مجھے اپنے در سے ناکام و نامراد نہ پھیر۔ اب یہاں مجھے وہی اعمال نظر آ رہے ہیں جو ہم شب قدر کو قرآن سر پہ رکھ کے کہتے ہیں بک یا اللہ، بک یا محمد، بالقرآن، تو بکتابک، تو یہاں ہے فَأَسْأَلُكَ بِكَ، میں سوال کرتا ہوں تیرے وسیلے سے، وَبِمُحَمَّدٍ، اور محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے، وَآلِهِ، اور اس کی آل کے وسیلے سے۔ اب اگر کوئی کہے کہ کہاں پیغمبر اکرم نے یہ سکھایا ہے، وہ دعائے کمیل وہ اپنی جگہ پہ، اگر کوئی صحیح اس کے خط 31 کے الفاظ لے کے کہے کہ امام علی علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ کو فرمایا کہ کوئی پردہ درمیان میں نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ایسی ہے جیسے ایک حصے کو لے لیا، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اگلے حصے کو بھول جاتے ہیں۔ یہ آل محمد کی بتلائی ہوئی تعلیمات ہیں کہ کہاں کہاں آل محمد وسیلہ بن سکتے ہیں۔ یہ اس دعا 13 میں سجدے میں بھی آل محمد کو جناب امام سید الساجدین نے وسیلہ بنا کے الفاظ بتلائے ہیں۔ پروردگار ہمیں ان اختلافی مسائل کے بجائے آل محمد کو وسیلہ بنا کے رضا پروردگار کے خریداری کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ رضا ان کے ذریعے سے ملتی ہے۔ کوئی شب ہجرت سو کے خرید لیتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو انشاءاللہ ان کے ذریعے اور ان کے وسیلے سے پروردگار ہمیں بھی اپنی رضائیں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔